ایک بار کا ایک ہفتے کے آخر میں ماما کو ہسپتال میں ڈیوٹی کرنی پڑی اور بابا کو بہت سارا مارکنگ کا کام تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں کے پاس جو اور بیلا کی دیکھ بھال کرنے کا وقت نہیں تھا، لیکن جو اور بیلا کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنا آخر ہفتہ دادی کے ساتھ گزارنے والے تھے اور دادی نے انہیں ساحل سمندر لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ بس ایک مسئلہ تھا، جب وہ ہفتے کی صبح سویرے اٹھے اور کھڑکی سے باہر دیکھا تو بارش کا پانی بہہ رہا تھا۔ بیلا نے اپنی ناک شیشے سے لگائی اور امید سے بولی، ہم پھر بھی جا سکتے ہیں، کیا ہم نہیں جا سکتے؟ لیکن جب دادی انہیں لینے آئیں تو ابھی بھی بارش ہو رہی تھی اور دادی نے کہا کہ انہیں صرف دن گزارنا پڑے گا، ان کے گھر پر ہی رہنا پڑے گا۔ بارش ہوتی رہی اور ہوتی رہی۔ انہوں نے ٹی وی پر فلم دیکھی اور جب وہ رکیں تو ابھی بھی بارش ہو رہی تھی۔ انہوں نے دادی کے ساتھ تاش کھیلے اور جب وہ رکیں تو ابھی بھی بارش ہو رہی تھی۔ انہوں نے پیر کے لیے کچھ گھر کا کام کیا اور جب وہ رکیں تو ابھی بھی بارش ہو رہی تھی۔ انہوں نے دادی کے کتے سیلبی کو سیر پر لے جانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سیلبی نے ایک نظر دیکھی، رونا شروع کر دیا اور واپس اندر بھاگ گیا۔ آخر کار دادی گھر کا کام کرنے چلی گئی۔ جو نے مزید گھر کا کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسکول میں اس کے ٹیسٹ آنے والے تھے اور ماما اور بابا اسے ہمیشہ زیادہ محنت کرنے کے لیے کہتے رہتے تھے، لیکن بیلا ٹیسٹوں کی فکر کرنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ مجھے بور ہو رہا ہے، اس نے کہا۔ مجھے یہ موسم پسند نہیں۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، جو نے کہا۔ آپ کو اسے بہترین بنانا ہوگا۔ بیلا چلی گئی۔ جو اس پر زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا، وہ اپنی ریاضی میں بہت مصروف تھا۔ تاہم کچھ دیر بعد اس نے باورچی خانے سے دھڑکن اور تھپ تھپائی کی آواز سنی۔ بیلا کیا کر رہی تھی؟ وہ اٹھا اور دروازے سے دیکھا۔ بیلا ایک بڑے مکسنگ بول میں کچھ ملا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ جو نے پوچھا۔ یہ ایک خوبصورت کیک ہے، بیلا خوشی سے بولی۔ لیکن آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ ایک راحت ہے، جو نے کہا، کیونکہ یہ بہت خوفناک لگتا ہے اور اس کی بو بھی بدتر ہے۔ کیک کے مرکب میں ہر طرح کی گٹھلیاں تھیں اور اس کی بو ایسی تھی کہ جیسے جو نے کبھی کسی کیک کی بو نہیں سونگھی ہوتی۔ یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، بیلا نے کہا، یہ کتوں کے لیے ہے۔ میں نے اسے خاص طور پر سیلبی کے لیے بنایا ہے کیونکہ وہ اپنے سیر پر نہیں جا سکا۔ اس میں کیا ہے؟ جو نے پوچھا۔ کتے کا کھانا، بیلا نے کہا۔ بے وقوف۔ اور اس میں کارن فلیکس ہے کیونکہ سیلبی کو کارن فلیکس پسند ہے، اور دہی کیونکہ سیلبی کو دہی پسند ہے، اور ٹوسٹ اور بسکٹ اور ٹینڈ ریز پڈنگ۔ جو صرف اس کے بارے میں سوچ کر ہی بیمار محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ سیلبی کو یہ پسند آئے گا، اس نے کہا۔ لیکن سیلبی کو یہ پسند نہیں آیا۔ جب بیلا نے اسے کھانے کے لیے زمین پر رکھ دیا، کچی، کیونکہ اس نے کہا کہ اس کا ذائقہ اس طرح بہتر ہوگا، سیلبی نے ایک سونگھ لی اور پھر کمرے سے بھاگ گیا۔ بیلا آنسوؤں میں پھٹ پڑی۔ دادی بھاگ کر باورچی خانے میں آئے۔ وہ ڈیر، کیا بات ہے بیلا؟ اس نے پوچھا۔ بارش ہو رہی ہے، بیلا نے چیخ کر کہا۔ یہ کبھی نہیں رکے گا۔ ہم ساحل سمندر نہیں جا سکتے۔ اور اب سیلبی کو میرا کیک پسند نہیں ہے۔ جو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ جانتا تھا کہ بیلا کیسے محسوس کر رہی ہے۔ یہ ایک خوفناک دن بن رہا تھا۔ اب پھر دادی نے کہا، چیزیں اتنی بری نہیں ہیں، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کریں؟ کیسا؟ بیلا نے صنف کیا۔ کیا ہم اپنے والدین کے لیے حیرت کے طور پر کیک نہیں بنا سکتے؟ انسانوں کے لیے کیک، کتوں کے لیے نہیں۔ آخر کار وہ پورا دن سخت محنت کر رہے ہیں۔ کیا ہم کچھ کھا سکتے ہیں؟ بیلا نے پوچھا۔ بلا شبہ آپ کر سکتے ہیں، دادی نے کہا۔ اور کیا یہ چاکلیٹ اسفنج ہو سکتا ہے؟ جو نے پوچھا۔ چاکلیٹ فج آئسنگ کے ساتھ؟ بیلا نے پوچھا۔ اور چھڑکیں؟ یقیناً ہو سکتا ہے، دادی نے کہا۔ انہوں نے کیک بنانے میں بہت مزہ کیا۔
اور جب انہوں نے سجاوٹ ختم کی تو انہیں اچانک احساس ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے نوٹس بھی نہیں لیا تھا۔ جلدی کرو، جب تک سورج چمک رہا ہے باہر نکل جاؤ، دادی نے کہا۔ وہ سیلبی کو پارک لے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو ماما اور بابا پہنچ چکے تھے۔ سبھی صرف کیک کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے تیار تھے۔